السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ اس گلشن کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک فرد پکارے گا ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ماشاءاللہ آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال عظمت صحابہ و اہل بیت، جو کہ جناب محترم حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر متین اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے دیگر رفاقہ، اللہ پاک تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے بڑے اختصار اور پیار کے ساتھ چند معروضات، چند باتیں آپ احباب کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے بعد شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار، بڑا شاندار خطاب ہونے والا ہے، تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، اگر کوئی شخص محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ادیب بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، علامہ بن جائے گا، فہامہ بن جائے گا، عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، قاری بن جائے گا۔ لیکن میری جماعت کا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت پیغام اعلان یہ ہے، ایک مرتبہ حال گونجنا چاہیے۔ صرف میں نے آپ کو ایک مرتبہ بلانا ہے، آپ ساروں نے بولنا ہے، میری بات کی تائید کرنی ہے۔ کوئی بھی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا، سارے نے بولے کوئی بھی بندہ محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کسے کہا جاتا ہے، صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت کے اندر نبی کائنات کے چہرے پر انوار کی زیارت کی ہو، پھر ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور پھر جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت کے اندر آئے، اسے آقا کا جانثار کہا جاتا ہے، اسے آقا کا فداکار کہا جاتا ہے۔ لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے اگر جناب عمر کی عدالت کو بیان کروں، اگر جناب عثمان کی سخاوت کو بیان کروں، اگر جناب علی کی شجاعت کو بیان کروں، اگر جناب امیر معاویہ کی سیاست کو بیان کروں، بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں آپ احباب کے سامنے جناب ابو بکر کے حوالہ سے ایک دو باتیں کر کے اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن میں قربان جاؤں نا جناب ابو بکر سے، جس طرح میرے ابو بکر نے سونے پیغمبر کا دیدار کیا، آپ کے مکھڑے کو دیکھا، آپ کی آنکھوں کو دیکھا، آپ کی زلفوں کو دیکھا، یہ اعزاز کسی اور کے نصیبے میں نہیں آیا ہے۔ آؤ ذرا آپ کی کانفرنس کا عنوان ہے فضائل صحابہ و اہل بیت، آئیے ذرا توجہ کیجیے گا۔ ہماری دعوت محبت کی دعوت ہے، ہماری دعوت پیار کی دعوت ہے، ہم امن کے دائی ہیں، امن کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی پاک کا یارانہ بھی عظمت والا، نبی پاک کا گھرانہ بھی عظمت والا، آقا کے صحابہ بھی عظمت والے، آقا کے اہل بیت بھی عظمت والے۔ ہم کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنین کریمین بھی عظمت والے، آقا کی ازواج بھی عظمت والی، آقا کی بنات بھی عظمت والی۔ تو آئیے آخری پیغام دے کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے صحابہ سے بھی محبت کیجیے،
آقا کے اہل بیت سے بھی پیار کیجیے. کیوں یہ بات ہم کہتے ہیں, کیوں اس بات کا ہم درس دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی پاک کے صحابہ, نبی پاک کے اہل بیت سے محبت کرنے والے. آئیے ذرا آپ کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں محبت کرنے والے, عقیدت کرنے والے. اگر پھر بھی آپ کی بات کو کوئی نہ سمجھے, یہ آخری 2 منٹ تو 2-3 منٹ کی گفتگو ہے, یہ بات ضرور سن کے جائیے گا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور کون جناب ابو بکر جس کے بارے میں نبی کائنات نے اعلان کیا, لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا جناب ابو بکر کو بناتا, جس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء, سارے نبیوں کے بعد عظیم ترین شخصیت جناب ابو بکر کی ہے. اللہ نے جناب ابو بکر کو 3 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام محمد رکھا, ایک کا نام عبداللہ رکھا, ایک کا نام عبد الرحمن رکھا. عبداللہ وفات پا گئے, باقی محمد بچے, عبد الرحمن بچے. محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام قاسم رکھا. عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام اسما رکھا. قاسم اور اسما تھا, آپس میں نکاح ہوا, اللہ نے ایک بیٹی عطا کی جس کا نام ام فروا رکھا. یہ ام فروا کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پر بیٹی ہے. اب ان کا نکاح دیکھیے گا, شادی اور میری دیکھیے گا, ان کے ساتھ میں نبی ہے امام محمد باقر. امام باقر کون ہے؟ زین العابدین کے بیٹے ہیں, امام حسین کے پوتے ہیں, جناب علی کے پڑپوتے ہیں, جناب علی کے پڑپوتے امام محمد باقر, جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروا. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا ہے. اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے. امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے. امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے. امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام تقی کہتی ہے. امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام نقی کہتی ہے. امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے. بات مکمل ہو گئی. علماء کے گلدستے کی موجودگی کے اندر میں تھوڑا سا بیک ریورس جانا چاہتا ہوں. امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے. امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے. امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے. امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے. امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے. امام باقر کی بیوی کا نام ام فروا ہے. ام فروا کی ماں کا نام اسما ہے. اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے. اگر بات سمجھ آئی ہے تو بولیے گا. عبد الرحمن کے باپ کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. جب ہم یہ بات پڑھیں گے رب کا قرآن اعلان کرے گا صحابہ آپس میں محبت کرنے والے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں میری جان صحابہ, میری عقیدت صحابہ, میری مودت صحابہ, میری چاہت صحابہ, میری لگن صحابہ, میری صبح صحابہ, میری شام صحابہ, میرے دین صحابہ, میری راتیں صحابہ. اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ, اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ, اگر دنیا بے حیا ہو عثمان صحابہ, اگر دنیا ڈرپوک ہے حیدر اقرار صحابہ, جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر, زبور کے اندر, انجیل کے اندر کیا ہے وہ میرے آقا کے جانثار ہیں. آخر میں پیغام یہ ہے بے شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچہ عام صحابہ کا. اگر طلب ہے تم کو جنت جانے کی لو دامن تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.